सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट, इन तीन देशों से गजा में क्या मदद पहुंची है, क्या सामान पहुंचे हैं, क्या इंतज़ाम पहुंचे हैं, इन सब की तस्वीरें और फैक्ट के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। बहुत शानदार तस्वीरें हैं और गजा में क्या हो रहा है, क्या लोगों को खाना मिल रहा है, क्या पक रहा है, उसकी भी तस्वीरें हैं। किस तरीके से इस्राएल परस्त लोग इस मदद के आते सामान और काफिले को देखकर रो रहे हैं या यूं कहें कि चीत्कार कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये भी बता दूं, ताज़ा सूरत हाल ये है कि रफ़ा बॉर्डर खोलने से बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया है कि अगले नोटिस तक ये नहीं खुलेगा। रफ़ा बॉर्डर अभी खुला ही नहीं था, कब्ज़ा आईडीएफ का है। रफ़ा बॉर्डर से लोग आते जाते हैं, सामान भी आता जाता है, लेकिन दूसरी क्रॉसिंग्स हैं जिनसे बराबर ट्रक अंदर आ रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये आज 19 अक्टूबर की तस्वीर है। दोपहर 1 बजे शेयर की ओपन सोर्स इंटेल ने। ये एक इसराइल परस्त एक्स हैंडल है, सिर्फ इसराइल की खबरें छापने वाले, और किसी इसराइली ने ही ये वीडियो बनाया है जब एक क्रॉसिंग से गजा के अंदर ट्रकों का काफिला घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ट्रक हैं, ट्रक पर ट्रक हैं, आते चले जा रहे हैं, कतार के साथ सब में माल लदा हुआ है जो गजा के लोगों के लिए आ रहा है। अब ये बंदा लिखता क्या है, जो भी हैंडल चलाते हैं, कि 16 होस्टेजेस रिमेन इन गजा। अभी भी 16 होस्टेजेस जो मुर्दा हैं वो गजा में मौजूद हैं। बावजूद इसके गजा के लोगों के लिए खूब भर भर के एड आ रही है। गजा स्ट्रिप में भर भर के 22 लाख लोगों के लिए ये एड जो आ रही है ना, बूंद बराबर, उसको ये मतलब बता रहा भर भर के आ रही है। इन्हें इससे भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखानी ज़रूरी थी कि 19 अक्टूबर में भी एड के काफ़िले आ रहे हैं। इजाज़त खुद इसराइल ने दी है कि इतने ट्रक आ सकते हैं। अब फ़ौज उसकी वहाँ खड़ी, कंट्रोल उसने कर रखा है, लिहाजा और एक ट्रूस में भी जो है वो मुआहदा में जो तय था पॉइंट, उसके तहत जितने आ सकते थे वो आ रहे हैं। बन क्या रहा है इनका? ये शेफ़ जोस एंड्रियस हैं, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के। इन्होंने ये दिखाया है कि ये जो मदद आ रही है यूएन और बाकी ममालिक से, मुस्लिम, अरब, गैर अरब ममालिक से, वहाँ ये बन रहा है। ये बड़ा, अब इस वक्त बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है। सब्जियां हैं, चना पड़ा है चावल में, और बोटियां गोश्त है। तो ये लोगों को अच्छा खाना इस वक्त मिल रहा है। और एक बहुत बड़े से भगोने पतीले में भी चावल यही बने हुए हैं, शायद यही डिश है या दूसरा। और तीसरा ये उनका खबूस है, दूसरे लोगों के प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, हम खबूस कहते हैं। ये रोटी है वहाँ पर जो बनती है, बहुत वक्त तक नरम रहती है। ये सारी चीज़ें अब गजा के लोगों को मिल रही हैं। मैं बहुत जल्दी आपको ले जाऊंगा क्योंकि तस्वीरें और वीडियो बहुत, अभी तो वीडियो आएंगे सर। तुर्की का वो 900 टन वाला जहाज़ कहाँ पहुँचा, उसकी भी खबर दिखाते हैं। अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो तस्वीरें शेयर की हैं वो ये बताती हैं कि मदद आने के बावजूद भी गजा के हाल क्या हैं। पानी के टैंकर के पीछे अब भी कतारें लगी हुई हैं, लोग बर्बाद हो चुके मकानों के आसपास खड़े हैं। वो जो रोटियां बनती हैं वो खबूस वो पॉलीथिन्स में पैक होकर ऐसे मिलती हैं कम्युनिटी किचन सेंटर पर। लेकिन अब औरतों और बच्चों के चेहरों को आप देखेंगे तो खुशहाल मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं वो नकाब के अंदर से भी। वो अब वहाँ मारा मारी नहीं है, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि सबको खाना मिल जाएगा, जो जो वहाँ जा रहा है पहुँच सकता है। ये बच्चा है, ये भी पानी ढोकर ला रहा है, हमने बच्चे को ब्लर कर दिया। और ये तबाह हो चुकी गलियाँ हैं गजा की, लेकिन लोग सामानात लेकर जा रहे हैं। सर आगे बढ़ते रहते हैं, इस सफ़र में शामिल रहिएगा। सऊदी अरब से सबसे पहले देखिए कि क्या एड पहुंची है। खुद 18 अक्टूबर की रात ये तस्वीरें शेयर की गई सऊदी न्यूज़ की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा एक्स हैंडल है जिसके पास 23 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है एक्स पर, तो आप इन पर यकीन कर सकते हैं ना। पढ़िए, ये 69वां सऊदी रिलीफ प्लेन है, एक हवाई जहाज़ है जिससे मदद का सामान पहुँचाया जाता है। तो ये 69वां प्लेन पहुंचा है, 68 इससे पहले पहुंच चुके हैं। और ये मिस्र के एरिश एयरपोर्ट पर पहुंचा है। वहां पर बास्केट्स जो खाने की हैं वो उतारी गई हैं, शेल्टर बैग्स हैं वो सब उतारे गए हैं, और इन सब की प्रिपरेशन हो रही है गजा पहुंचाने की। ये तस्वीरें हैं, इनमें आपको सऊदी अरब की हुकूमत का निशान दिख जाएगा। वहाँ की एक, अगर आप चाहें मैं सब कुछ बताता हूँ, छुपाना क्या है। वहाँ की एक केस रिलीफ करके फाउंडेशन है, उसमें उससे जाकर आप देख सकते हैं, वो मदद का काम करते हैं। अगर आप डोनेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खैर, केस रिलीफ है ये,
آپ کو صحیح لگے تو ہی کیجیے گا۔ کیس ریلیف کے لوگ کارندے جیکٹ پہنے ہوئے کھڑے ہیں، پلین سے سامان اتر رہا ہے، اور یہ ایمرجنسی سامان بھی ہوں گے کچھ فوڈ پیکٹس کے علاوہ جو جہاز سے، کیونکہ پانی کے جہاز سے دن لگتے ہیں، وہ الگ مدد آ رہی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا مجھے لگ رہا ہے، کوشش تو انہوں نے کی ہے لیکن لگاتار یہ کوشش میں پیچھے بھی دیکھتا رہا ہوں کہ اس ریلیف کی طرف سے چلتی رہی ہے۔ ترکی کی IHH ان کی طرف سے جاری یہ ویڈیو دیکھیے جو آپ کو بتائے گا کہ اور کس طریقے سے مدد پہنچتی ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین ریلیف فاؤنڈیشن ہے ترکی کی، اور یہ وار اور ڈیزاسٹر ایریاز میں، پورٹی والے ایریاز میں یہ جا کر مدد کرتے ہیں۔ اب یہ غزہ ان کی جو ٹیم آئی ہے وہ کیا کرنے آئی ہے؟ سب سے پہلے ہر چیز کی سہولت جو ہو سکے لوگوں کو آسانی، وہ ہے کہ وہ ان راستوں سے ملبہ ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے کئی بلڈوزرز جو ہیں ایجپٹ کے راستے یہاں بھیجے ہیں، غزہ کے تباہ کر دیے گئے تھے۔ اب ان بلڈوزرز پر ترکی کا بھی اور ترکی کی اس ایڈ فاؤنڈیشن کا بھی جھنڈا لگا ہوا ہے، اور یہ غزہ کی گلیوں کو صاف کر رہے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے آپ بلڈوزرز دیکھ رہے ہیں، ان کا قافلہ پوری طریقے سے غزہ کی گلیوں کو، تباہ شدہ سڑکوں کو صاف کر کے ملبہ سائڈ کر رہا ہے تاکہ جلد سے جلد زندگی واپس پٹری پر لوٹ سکے۔ اور انہوں نے ترکی میں ہی پیغام لکھا ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے انگلش میں اس کا ترجمہ یہ ہے: غزہ از رائزنگ ٹو اٹس فیٹ اگین۔ غزہ اپنے پیروں پر واپس کھڑا ہو رہا ہے، اور انوائرمنٹل کلین اپ جاری ہے، روڈز کی اوپننگ جاری ہے، ڈیبرس یعنی ملبے کا ریموول جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیونگ کنڈیشنز واپس ریسٹور کی جا سکیں۔ کم سے کم جو بیسک لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ بنیادی ضرورتیں واپس ریسٹور کی جا سکیں۔ ایجپٹ نیوز نے بھی ایک جو ہے وہ ایک ویڈیو شیئر کیا ہے انہوں نے، حالانکہ یہ مصر کا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر کے جھنڈے لگے ہوئے بلڈوزر بھی غزہ میں سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں، ملبہ ہٹا رہے ہیں، اور پوری طریقے سے میدان کچھ بنا رہے ہیں ایک طرف ملبے کر کے، تاکہ لوگوں کے ٹینٹس بھی لگائے جا سکیں۔ تو میں یہ جو ہے IHH کو ہم نے کریڈٹ دیا تھا، ہم مصر کی گورنمنٹ کو بھی اس میں کریڈٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک جہاز ابھی 4 روز پہلے ترکی سے چلا تھا، کل رات 18 اکتوبر کو اس کی خبر آئی، انادولو انگلش نے ہی خود شیئر کی، جو ترکی کی نیوز ایجنسی ہے، کہ وہ جو 900 ٹن مدد لے کر، ہیومینیٹیرین ایڈ لے کر غزہ کے لیے ترکی سے جہاز چلا تھا، وہ ایجپٹ کے العرش پورٹ پر، العرش ایئرپورٹ بھی ہے، العرش بندرگاہ بھی ہے، بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے، اور وہاں پر ان لوڈنگ ہو رہی ہے اس سامان کی، اور اب وہ سامان جو ہے مصر سے غزہ کی طرف جائے گا۔ تو سعودی عرب کا سامان ہو، قطر کا سامان ہو، UAE کا ہو، ترکی کا ہو، کسی کا ہو، ہر سامان ایجپٹ کے تھرو ہی غزہ جا رہا ہے۔ پہلے جارڈن سے بھی مدد آتی تھی، لیکن جارڈن سے پورا ویسٹ بینک پار کر کے جو ہے وہ اندر ادھر آنا پڑتا تھا، اور جارڈن میں کچھ انسیڈنٹس ایسے ہو گئے، فائرنگ ہوئی ہے وہ وغیرہ اسرائیلی پولیس پہ، تو وہاں ویسٹ بینک میں تو وہ سب معاملہ بھی وہاں پر سسپینڈ ہے۔ سارا ایجپٹ سے ہی سارا مال آ رہا ہے، اور ایجپٹ کے راستے ہی رفح کراسنگ نہیں ہوتے ہوئے، باقی کراسنگ سے ہوتے ہوئے یہ جا رہا ہے، کریم شلوم سے ہوتے ہوئے غزہ کے اندر۔ تو یہ 900 ٹن اب مدد جیسے ہی اس کی تصویریں سامنے آئیں گی، میں آپ کو بتا دوں گا اور دکھا دوں گا۔ حالانکہ جو ابھی 19 اکتوبر کو ساحلی مٹو سین ہیں، یہ جو ہیں مصر کے اندر، یہ ترکی کے امبیسڈر ہیں مصر کے اندر، یعنی قاہرہ میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اس جہاز پر پہنچے جو ترکی کا 900 ٹن مدد لے کر جہاز آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو ہیں وہاں گئے، ہم نے سامان وغیرہ دیکھا ہے، اور یہ سامان جو ہیں اب غزہ کے لیے نکلے گا۔ تو یہ ان کی ٹیم کھڑی ہے، یہ وہ جہاز کا ایک انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے یہ سامان جو ہے نکالا جائے گا۔ خیر، ابھی کی کانفلکٹ کی رپورٹ ہے کہ ایجپشین ریڈ کرسنٹ، جو ایجپٹ کا ریڈ کرسنٹ ہے، اس نے بھی آج یہ اعلان کیا ہے کہ سینکڑوں ٹرک جس میں 8500 ٹن ایڈ ہے، وہ غزہ کے لوگوں کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ اور یہ 19 کو انہوں نے شیئر کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ایڈ ہے جو ترکی کے جہاز سے اتری ہے، سینکڑوں ٹن، یعنی 8500 ٹن، ادھر سے 900 ٹن آئی تھی، یہ 8500 ٹن، اس میں اور ملا کے ہزاروں ٹن یہ آج ایجپٹ کی ریڈ کرسنٹ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ شاید ترکی کی بھی اس میں ملی ہو، یا وہ الگ سے جائے۔
جو بھی ہے آج کی یہ تازہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں. ایجپٹ ٹوڈے میگزین ہے, انہوں نے بھی یہ شیئر کیا تھا. کل 4,000 ٹن کی ایک ارجنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجی گئی تھی غزہ میں, جس میں 1,000 ٹن سے زیادہ فوڈ باسکٹ تھی, کھانے کے سامان کا پیکٹ بنڈل جو بناتے ہیں. 700 ٹن سے زیادہ ایسینشیل میڈیکل اینڈ ریلیف سپلائز تھیں, دوائیاں وغیرہ, مرہم پٹیاں اور یہ سب. اور اس کے علاوہ گاڑیاں چل سکیں, ہسپتالوں کے جنریٹر چل سکیں, بیکریز کے جنریٹر چل سکیں, اس کے لیے 2,300 سے زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹ تھے, یعنی گیس, پیٹرول, ڈیزل جو بھی وہاں پر لگتا ہو. تو یہ اتھینٹک سورسز بڑے چینلز ہیں, ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں. جب یہ سامان وہاں پہنچ جاتا ہے تو ایک اور وہاں پر ورلڈ سینٹرل کچن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, یو نو ویری ویل, اس کے بھی کارکن مارے گئے تھے. ان کی بھی ایڈ آتی ہے, اور جو غزہ میں دوسری ایڈ آتی ہے اس کو ملا کر یہ ایک لنگر خانے بناتے ہیں, اور یہ ان کا کچن ہے. کچن میں سامان یہ اس طریقے سے کھانے بن رہے ہیں, دیگیں کی دیگیں ہیں, چولہے کے چولہے جل رہے ہیں, اور یہاں پر سے کھانا بنا کر پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے غزہ کے عام لوگوں کو. تو غزہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, خاتون ہیں, نوجوان ہیں, باقی ان کی باہر کی بھی ٹیم ہے, سب مل کر غزہ کے لوگوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں. کل دیر رات یہ تصویریں ورلڈ سینٹرل کچن نے خود ہی شیئر کی تھیں. بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے, آج سنڈے ہے تو میں آپ کو پورا بتا دے رہا ہوں کس کی مدد پہنچی. حالانکہ یہ تو آج اور کل کی ہی مدد ہے, پورے ہفتے کی بتانی چاہیے تھی. یہ لوگ پوچھ رہے تھے کس نے مدد کی. سعودی عرب, ترکی, ایجپٹ کی طرف سے بہت زیادہ مدد غزہ کے اندر پہنچ رہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا, ابھی اور دکھا رہا ہوں. مصر کا ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے القاہرہ کر کے, ان کا یلو ٹک مارک ہے, تو آپ اتھینٹسٹی ان کی ایکس پر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے, میں آپ کو بس اس کا ایک لفظ سنا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو ان کا ہے, کہیں کاؤنٹر ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا, ہم خبریں دکھانے سے محروم ہو جائیں گے. بٹ لڑکے یہ دونوں غزہ کے گا رہے ہیں المصری یا مصری, مطلب یہ مصر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ او مائی, انگلش میں لکھا ہوا ہے جو یہ گا رہے ہیں, او مائی بلوڈ او ایجپٹ, مطلب میرے پیارے, میرے عزیز, میرے ہمدرد مصر کہتے ہیں وہاں پر, او ایجپٹ, مطلب آپ کے ہم شکر گزار ہیں, جو آپ نے غزہ کے لیے کیا ہے, جنگ رکوانے میں جو آپ نے رول ادا کیا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو یہ وہاں کے دیکھیں, میں اس لیے یہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5-10% لوگ ہیں جو ایک اینٹی عرب نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ انہی لوگوں کا دیا ہوا ہے جو نہیں چاہتے آپ میں اتحاد رہے. تو اس طریقے سے آپ کے بیچ ڈسکارڈ پیدا کرنا, ایک نفرت کا بیج بونا, یہ ان کا مقصد ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کمرے میں بیٹھ کر جو پڑھ رہے ہیں اور جو گیان جھاڑ رہے ہیں 5% لوگ, وہ یہ تو جان لیں کہ غزہ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں, جن کو آپ دن بھر گالیاں دیتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں دوسرے بھی گالیاں دیں. وہ آپ کے پروپیگنڈا کی جے جے کار نہیں کر رہے ہیں, وہ اسی مصر کی, اسی ترکی کی جے جے کار کر رہے ہیں جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ پھر آپ ان فلسطینیوں کو گالیاں دیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے, آپ کو نہیں پتہ ہے. ارے بھیا ہم کو پتہ ہے دھوکہ ہے غزہ کا سیز فائر, تو پھر اب کیا کریں؟ حماس کو نہیں, جو آپ کو بیٹھ کے سمجھ آ گیا کھینی کھاتے ہوئے گھر میں, وہ حماس کو سمجھ نہیں آیا, فلسطینیوں کو سمجھ نہیں آ رہا. میں تو آپ کو خبر بتا رہا ہوں یار, میں نے تھوڑی نا سیز فائر کرا دیا ہے. میری منشا یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے رہیے. آپ کو نہیں پتا, آپ کے بیچ اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک آئی ٹی سیل بنایا گیا, باقاعدہ پیمنٹ چل رہا ہے سر, باقاعدہ, اور وہیں سے آیا ہے غزہ کے پڑوس سے. آپ بچیے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کا معاملہ چل رہا ہے. اور ان کی جو نکمے پن ہے عرب یا غیر عرب ممالک کے, وہ الگ ہیں, لیکن ہمارا کام یا ہماری زبان ویسی نہیں ہو سکتی. ہم ایک کہتے ہیں نا, ایک سوچ سیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طریقے سے سوچئے. UNRWA has enough food in warehouses in Jordan and Egypt to supply the entire population of Gaza for 3 months. UNRWA کا خود کا ٹویٹ ہے کہ ہمارے پاس جارڈن اور ایجپٹ میں اتنا مال ہے ہمارے ویئر ہاؤسز میں کہ ہم پوری 20 لاکھ کی آبادی کو
3 महीने तक खाना खिला सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितना माल पड़ा है UNRWA के पास। लोग कहते हैं यार ये इनका गुलाम है, UN वाले हैं, इन्हीं पर भरोसा करते हैं गजा के लोग, UNRWA पे, तभी तो इनके पास ये मदद आ रही। कौन दे रहा है? आपने भेजी कभी? मैं 5% डालो पूछता हूँ, 10 रुपए भी भेजे? नहीं। एंड इनफ शेल्टर सप्लाईज टू रीच अप टू 1.3 मिलियन पीपल। 20 लाख को 3 महीने तक खाना खिलाने के लिए लगातार इनके पास इनफ माल पड़ा हुआ है, और 13 लाख लोगों के सर पे शेल्टर देने के लिए, टेंट देने के लिए भी इनके पास पूरे इंतजाम हैं। वो ये कहते हैं कि हमें गजा में मदद ले जाना दिया जाए बिना किसी देर के। नेतन्याहू नहीं मान रहा, रफा नहीं खोल रहा है। मसला ये है कि वो कहता है सारे हॉस्टेजेस की बॉडी दो। अबे यार, 2 साल तक तुम अपने हॉस्टेजेस अपनी मिलिट्री के दम पे पा नहीं सके, अमेरिकन हथियारों के दम पे पा नहीं सके। तुमने कहा कि तुमने 80-85% गजा पे कंट्रोल कर लिया। अरे जिसे तबाह कर दिया था वहाँ तुम्हारे बुलडोजर से खोद के अपने हॉस्टेजेस निकाल लेते। तुम एक रेजिस्टेंस मूवमेंट से तवक्को रख रहे हो जिसके पास मशीनें नहीं, बुलडोजर नहीं। तुम ये तवक्को रख रहे हो कि वो तुम्हें इस सीज फायर के 6 दिन में सारे हॉस्टेजेस की बॉडीज निकाल कर देते। जो जिन ज़मीनों को, जिन इमारतों को तुमने मलबा कर दिया, उनके नीचे से खोद कर निकालते। ये सिर्फ सीज फायर को बिगाड़ने वाली बातें हैं। फिर भी उम्मीद है कि खुलेगी, रफा क्रॉसिंग खुलेगी। तुर्की के बुलडोज़र दंदनाते हुए चल रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट ने 2 फोटो दिए हैं। मलबा हटाया जा रहा है तुर्की की मदद से, और इन बुलडोज़र्स की मदद से खोजा जा रहा है उन लोगों को जिनको तलब कर रहा है या जिनकी डिमांड कर रहा है इसराइल, अपने इसराइली हॉस्टेजेस की। तो ये कुछ तस्वीरें थी बड़े एक्स हैंडल्स के साथ। नाम इसलिए बता दिए कि आप यकीन करें और ख़ुद सर्च भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।